میرا نام عبداللہ ہے اور میں امام حسن کا بیٹا ہوں۔ مولا علی میرے دادا اور حضرت فاطمہ میری دادی ہیں۔ میں بھی کربلا میں شہید ہوا ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو اپنی شہادت کی کہانی سناتا ہوں۔ چچا حسین ہماری طرف آ رہے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہم سب بھی بہت پیاسے تھے۔ چچا کا ایک ہاتھ ان کی کمر پر تھا اور ان کا چہرہ خون اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ خیمے کے دروازے پر آ کر انہوں نے آواز دی، سکینہ۔ جناب سکینہ خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر آئیں۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ چچا جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے اور خیمے میں خدا حافظی کے لیے آئے تھے۔ سکینہ نے کہا، بابا جان ہم لوگوں کو آپ مدینے بھیج دیجیے۔ چچا نے کہا، نہیں ہو سکتا، یہ لوگ ہمیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر جناب سکینہ رونے لگی اور ان کے ساتھ سبھی رونے لگے۔ اسی وقت چچا کے بیٹے امام سجاد خیمے سے باہر آئے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ بہت بیمار تھے۔ پھوپھی نے کہا، اسے بخار ہے، یہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ کہہ کر پھوپھی انہیں خیمے کے اندر لے جانا چاہتی تھی، لیکن امام سجاد اموں کو دیکھتے ہیں اور میدان ایک جنگ کی طرف چل دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے اپنے بابا کی مدد کرنا ہے۔ چچا حسین کہتے ہیں، زینب اسے خیمے میں لے جاؤ، اسے زندہ رہنا ہے۔ اب چچا گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ میدان میں جانا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا اگر چچا چلے گئے تو ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑا، چچا جان ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ سکینہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے بابا کے پیچھے دوڑیں، لیکن پھوپھی نے انہیں پکڑ لیا۔ سکینہ بہت پیاسی تھی اور چھوٹی بھی، اسی لیے ان کے لیے میرا دل بہت بے چین تھا۔ اس سبھی بچوں کو خیمے میں لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا، میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے چچا کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ چچا دھیرے دھیرے ہم لوگوں سے دور ہو گئے۔ چچا تنہا اور اکیلے تھے اور ان کے سامنے نیزے اور تلوار لیے ایک بہت بڑا لشکر تھا جو میرے چچا سے لڑنے آیا تھا۔ ایک دفعہ ہر طرف سے چچا پر تیروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو گئی۔ کچھ گھڑ سواروں نے ہماری طرف بھی حملہ کر دیا۔ خیموں میں بیویوں کے رونے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دفعہ چچا کی آواز سنائی دی، کہہ رہے تھے، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم دنیا میں تو آزاد رہو۔ دشمنوں نے ایک بار پھر چچا جان پر حملہ کر دیا۔ میں چلانے لگا، چچا جان۔ میرے چچا بہت طاقتور تھے، وہ ان سے جنگ کر رہے تھے۔ وہ ان پر کبھی ادھر سے وار کرتے، کبھی ادھر سے۔ وہ چچا سے ڈر رہے تھے، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ سارے ایک ساتھ جمع ہو کر آ گئے اور انہوں نے میرے چچا پر حملہ کر دیا۔ اب چچا ان سب کے بیچ اکیلے تھے۔ میدان میں اتنی دھول اڑ رہی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے چچا دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ اب میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے چچا کو کیا ہوا؟ میں تیز تیز چلا رہا تھا، میرے چچا کہاں ہے؟ میرے چچا حسین کہاں ہے؟ تبھی پھوپھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے خیمے کی طرف لے گئی۔ خیمے میں سبھی رو رہے تھے، ہر طرف غم کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ سکینہ بابا بابا کہہ کے رو رہی تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کاش چچا سکینہ کی آواز سن لیتے۔ تبھی میں نے دیکھا ایک سوار ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے کہا، ارے یہ تو چچا حسین ہے۔ چچا کی طرف دوڑے۔ پھوپھی نے کپڑے سے ان کے خون کو صاف کیا۔ چچا نے ہمیں دلاسا دیا اور فرمایا، خدا تم لوگوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تمہیں ابھی بہت بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تم لوگ بد دعا نہ کرنا، اس کے بدلے خدا تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد چچا پھر میدان کی طرف گئے۔ میں بھی چچا کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ چچا میدان میں پہنچ گئے۔ تلواریں ہوا میں لہرانے لگیں۔ جو بھی چچا پر حملہ کرتا، چچا اسے ایک وار میں نیچے گرا دیتے۔ ایک مرتبہ ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں آسمان میں تیروں کو صاف دیکھ رہا تھا۔ سارے دشمن میدان میں اکٹھا ہو گئے۔ جس کے پاس جو بھی تھا
وہ اسی سے چچا کو مار رہا تھا۔ چچا اکیلے تھے اور سب ان پر حملہ کر رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں میدان کی طرف بھاگا اور تیزی سے دوڑتا ہوا چچا کے پاس پہنچ گیا۔ چچا زمین پر گرے ہیں اور ان کا پورا جسم خون سے بھرا ہے، اور ایک ظالم چچا کے پاس تلوار اٹھائے کھڑا ہے اور ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ میں زور سے چلایا، میرے چچا کو مارنا چاہتے ہو؟ اس نے جیسے ہی تلوار چلائی، میں نے چچا کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، اور چچا عباس کی طرح میرے بھی دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ میں چچا کے سینے پر گر گیا۔ چچا نے میری گردن میں اپنے ہاتھ ڈال دیے اور بولے، یہ تم نے کیا کر دیا میرے بیٹے؟ تبھی ایک ظالم نے کمان میں تیر جوڑا اور میری طرف چلا دیا، اور اس طرح میں نے اپنی جان اپنے چچا اور اپنے مولا پر قربان کر دی۔